یہ کہ ہمیں اس وقت حیرت ہوئی کہ جب پتا چلا کہ جناب وہ ایک سلسلہ تھا آپ کا بھی آف شور کمپنی کا، اور جس پہ یہ مطلب آپ پر 100 تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن فائنینشلی آپ کے ناقدین بھی کہتے ہیں کہ کوئی کرپشن والا معاملہ نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ جب آپ آف شور کمپنیز میں بات کر رہے تھے تب باقی ہمیں تو یہ لگ رہا تھا کہ آپ کو پتا بھی نہیں ہے کہ آف شور کمپنی ہوتی کیا ہے. تو وہ ایک تھی آپ کی طرف، اس سے بتا دیتے تھے کہ بھائی میری بھی تھی، میری حلال تھی، میری ایسی ویسی نہیں تھی. وہ جب اخباری خبر کے بعد آپ نے کہا کہ ہاں میری تھی اور اسے یہی بات آپ پہلے بتا دیتے تو موقع ہی نہیں ملتا کسی کو کچھ کہنے کا. اگست 3 2012 آپ اپنے موبائل کے اوپر جا کے گوگل کریں، عمران خان پریس کانفرنس کر رہا ہے اور اپنی پوری جو سیلز ریڈ ہے فلیٹ کی وہ دے رہا ہے، اور اوپر نیازی سروسز لکھا ہوا ہے. دیکھیں نیازی سروسز تھی میری کمپنی، لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں تھی کہ اس کا اثاثہ فلیٹ تھا، اور فلیٹ میں نے 33 سال سے کبھی نہ چھپایا، ساری دنیا کو بتایا کہ میرا فلیٹ ہے. ظاہر کب کیا اس کو اپنے ویلتھ ٹیکس میں اور اپنے گوشت ایک منٹ پہلے ایک چیز آ جائے. دیکھیں کیونکہ وہ کمپنی کے نام پہ تھا، میرے اکاؤنٹنٹ نے کہا کہ آپ میرے نام پہ تو نہیں تھا، تو لیگلی مجھے ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ڈکلیئر کیا کیونکہ میں اس کو بیچ کے پیسہ پاکستان لانا چاہتا تھا. جب میں نے اپنا فلیٹ بیچا، اور یہ آپ نے فیصلہ کیا 2001 میں، کیونکہ میں نے وہ بیچنا تھا فلیٹ، اور اتفاق سے اس کی کچھ سے پہلی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم آئی تھی. نہیں ڈکلیئر کرنا تھا نا. ٹیکس ایمنسٹی ہوتی ہے بلیک کا پیسہ وائٹ کرنے کے لیے، یہ نہ بلیک کا پیسہ تھا، ٹیکس پیسہ تھا، ڈکلیئر پیسہ تھا. اس کو ایکویٹ کرنا جو میاں صاحب، ایکویشن تو بالکل نہیں بنتی. نہیں یہ تو بنتی نہیں ہے، میں تو کہہ رہا ہوں نہیں بنتی. آپ کہتے نہیں بنتی، وہ بنا رہے ہیں، وہ بنائے ہوئے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں وہ بنا. اچھا سو ایشو اس وقت شریف خان کیا، نواز شریف کا پرابلم کیا ہے؟ یہ پھنس اس طرح گئے ہیں کہ انہوں نے یہاں سے جو پیسہ باہر لے کے گئے وہ نہ ڈکلیئر کیا، نہ اس کی سورس آف انکم کہ وہ پیسہ کدھر سے بنایا، نہ انہوں نے بتایا اس کے اوپر ٹیکس دیا، اور نہ ہی لیگل چینل سے باہر لے کے گئے، منی لانڈرنگ کر کے باہر لے کے گئے. یہ 4 offenses ہیں ان کے. نہیں خان صاحب، ہمیں تو حیرت بات ہوتی ہے کہ آپ نے خود ہی ہمیں پہلے بتایا کہ بھائی پینما میں اگر آف شور ہوتی ہے تو اس کے مقصد ہی 2 ہوتے ہیں، یا چوری کا پیسہ چھپانا یا ٹیکس بچانا، یا دونوں. یہ آپ نے خود بتایا. اس کے 25 دنوں بعد علیم خان کی کمپنی نکل آتی ہے تو آپ کہتے ہیں شاباش علیم خان، تم نے پہلے سے بتا دیا کہ تمہاری آف شور ہے. اس سے پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ آف شور پینما میں ہوتی ہی 2 نمبری کے لیے. یہ آپ نے خود کیا الفاظ ہے نا. دیکھیں یہ میری ٹویٹ اسپیسیفکلی تھی پرائم منسٹر نواز شریف کی بچوں کی، نواز شریف کی پینما میں ہوتی ہے اس لیے کہ 2 نمبری کریں، لیکن علیم خان کی اس لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے وسیم لو پھر سے ایک ہوتا ہے انکشاف. یہ جب ٹویٹ آتی ہے آپ دیکھ لیں، ٹویٹ تب آتی ہے اس وقت صرف نواز شریف کا نام آتا ہے ان کے بچوں کا، اور نواز شریف کا نام آتا ہے، یعنی 8 سربراہ جو دنیا کے نام آتے ہیں ان میں سے ایک نواز شریف کی تصویریں آتی ہیں باہر چھپتی ہیں، اور علیم خان کا. آپ اپنے موبائل کے اوپر آج ICIG کے اوپر گوگل کر لیں، نہ علیم خان کا نام ہے، نہ عمران خان کا نام ہے، نہ خود مانے کیوں ہے پھر کہ ہاں میری تو تھی. بالکل نہیں ہے. آف شور کمپنی ہے، پینما میں نہیں ہے. لیکن اگر آف شور غلط ہے تو پھر تو نہیں، انہوں نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے. دیکھیں نا آپ اگر بزنس دیکھیں وسیم، آپ بار کمپنی کھول لیں، آپ اگر لیگلی آپ جا کے کمپنی کھول سکتے ہیں. آپ لندن میں پراپرٹی لینا چاہتے ہیں، آپ امریکہ میں پراپرٹی آپ آف شور کمپنی کے ذریعے لے سکتے ہیں. آپ کا جائز انکم ہے، آپ کر سکتے. پرائم منسٹر ملک کا نہیں کر سکتا، اس لیے آئس لینڈ کے پرائم منسٹر ریزائن کیا تھا. آگے بڑھتے ہیں. آج کیا آپ کا مطالبہ ہے کہ نواز شریف ریزائن کر دیں؟ دیکھیں ریزائن تو ان کو جس طرح آئس لینڈ کے پرائم منسٹر نے کیا تھا ان کو بھی اس لیے کرنا چاہیے. وہاں تو ان کی پاپولیشن کا 10% باہر آ کے کھڑا ہو گیا تھا نا، یہاں تو کوئی آ ہی نہیں رہا کوئی. پاپولیشن کا باہر آنے کا اس کا ایشو نہیں ہے. اس نے اسی لیے کر دیا نا، پہلے نہیں کر رہا تھا، پھر پریشر بلڈ اپ ہوتا گیا. ایشو یہ تھا کہ وہ اس کو جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتا تھا کہ ملک کے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اس کی بیوی کے نام کے اوپر آف شور کمپنیز آ جائیں. اور اس نے دوسری چیز ایک اور بھی نہیں کی، اس نے یہ نہیں کہا کہ فلانا بھی چور ہے، اپوزیشن لیڈر بھی چور ہے. گورنمنٹ کو الزام نہیں لگانا چاہیے، اقدام لینے چاہیے. بالکل ٹھیک بات. نواز شریف کو ریزائن کرنا چاہیے، یہ ڈیمانڈ ہے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ہائی مورل گراؤنڈ پر کرنا چاہیے. اس لیے نہیں کہ وہ اس وقت ملک کی ساری کوئی چیز ملک کی چل نہیں رہی، ان کی ساری کانسنٹریشن ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. ملک کی بزنس ان کے ذہن سے اتر گئی ہے، ان کے اوپر پینما چھا گیا ہے. اور عمران خان، اچھا تو عمران خان آپ کو کوئی شک نہیں ہے نا کہ آپ کے خیال میں نواز شریف جس آدمی کا نام ہے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ کرپٹ ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں نا اگر نہ ہوتے تو اب تک جواب دے دیتے. ٹھیک ہے. یہ آصف علی زرداری کرپٹ ہے؟ آصف زرداری بھی اپنا جسٹیفائی نہیں کر سکتے پیسہ جو باہر پڑا ہوا تو کرپٹ ہیں وہ بھی ظاہر ہے.
ایک کروڑ تو پھر وہ پیپلز پارٹی آپ کو کیا لگتا ہے ساتھ کھڑی رہے گی پھر آپ کے خلاف؟ دیکھیں اگر پیپلز پارٹی اس وقت یہ کہہ رہی ہے اور جو ساری جوائنٹ اپوزیشن ایک ہی چیز کہہ رہی ہے ٹی آرز میں کہ دیکھیں جن کا نام آیا پینما میں پہلے تو ان کا احتساب ہو. نواز شریف کا ایک اور ٹیکٹک کیا کہ جی ساروں کو لے لو, بینک ڈیفالٹرز بھی لے لو. نہیں لینا چاہیے بینک ڈیفالٹرز کک بیک والوں کو نہیں لینا چاہیے. دیکھ نا تو پھر چیف جسٹس کا کیا جواب آیا تھا؟ انہوں نے کہا جو آپ نے ہے اس نے کہا یہ تو صدیوں تک. لیکن انہوں نے ایک بات اور بھی کی, انہوں نے کہا ہمیں اسپیسیفک بتا دیں. تو جو جس طرح ہم نے کہا نا پرائم منسٹر کی سمبولک سگنیفیکینس ہوتی ہے, سیم از دی کیس وتھ پارٹی لیڈرز ایز ویل. تو اگر اس طرح کی کوئی سجیشن آ جائے کہ چیف جسٹس کو نام بتائیں کہ ہاں جی فار ایگزامپل مسٹر آصف علی زرداری, فار ایگزامپل مسٹر شاہ زرداری, عمران خان, ترین لیڈرز لے لینا. اصل تو چلے لیڈرز لے لیں تین, ہم تینوں کا اکٹھا کر دیں. اس تجویز میں پیپلز پارٹی مانے گی آپ کے خیال میں کبھی؟ اگر وہ نہیں, لیکن چلے میں تو آفر کرتا ہوں نا. پینما کی ایشو پہ نون اور پیپلز پارٹی کا اس وقت مکمہ چل رہا ہے یعنی خان صاحب یہ بتائیں. میں نہیں جانتا جی ان کا کیا, مجھے اتنا پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ابھی تک سٹینڈ بالکل ٹھیک ہے. ان کی جو بات چیت ہے, جو انہوں نے ٹی آرز بنائے ہیں اور زیادہ اعتزاز احسن کی بہت بڑی انپٹ ہے اس میں, زبردست ٹی آرز ہیں. اور دیکھیں اگر آپ نے اس سے بڑی بات ہے وسیم, دیکھیں آپ بھی ایک اینکر ہیں, آپ کو اس قوم کو بھی اور کر رہے ہیں, آپ جیسے اینکرز یہ کر بھی رہے ہیں. اس وقت لوگوں کو آپ نے جگانا ہے کہ دیکھیں اگر لیڈرشپ کا احتساب نہیں نہ ہو سکتا وہ ڈیموکریسی نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی اوپر سے شروع ہوتی ہے, نیچے سے نہیں ہوتی. سر لیکن اب یہ کیا وجہ ہے کہ آپ شاہ محمود قریشی صاحب انٹیریئر سندھ کا دورہ کرتے ہیں اور وہاں جا کے بھی نواز شریف صاحب کو 10 برائیاں کرتے ہیں جو کہ ان کا حق ہے, لیکن جس کی حکومت ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کی اتنے سالوں سے, اس کی کرپشن کا تذکرہ نہیں کرتے. آپ آزاد کشمیر جاتے ہیں, حکومت ہے پیپلز پارٹی کی, ان کی کرپشن کا تذکرہ نہیں کرتے. یہ کیا ہے آج کل کیا ہو رہی ہے؟ وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. وہ کچھ نہیں رہا. پینما میں جس کا نام دکھا رہا ہے, پینما میں جس کا نام آیا پہلے تو ادھر سے شروع ہو. دیکھیں نا آپ ایک اب نواز شریف کیا کہہ رہے ہیں, ان کی پارٹی ان کو بچانے کے لیے کیا کر رہی ہے کہ جی سارا کھول دیں جو چیف جسٹس نہ کرنے والی بات ہے. یعنی عدالت نے اڑا دیا اس کو, تو عدالت نے اڑا دی کہ بھئی تو اتنا وسیع ہے کہ آپ صدیوں لگے رہیں گے جی, تو ہونا ہی نہیں ہے. ہاں سر آپ کے خیال میں بہت اچھا نہ ہوتا اگر نواز شریف صاحب فلور آف دا ہاؤس پہ بیٹھے ہوتے اور آپ ان کے ساتھ کھڑے کے کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب آپ نے ابھی بتایا کہ میں نے 2005 میں اپارٹمنٹس لیے ہیں, بھائی اگر لیے ہیں تو ہمیں سیل ڈیڈز دکھا دیجئے, پرچیز ڈیڈ دکھا دیجئے, یہ میرے پاس لندن رجسٹری کے ڈاکیومنٹس ہیں. یہ بڑا اچھا نہ ہوتا, یہ بڑا معصومانہ سوال ہے. اچھا تو ہوتا. میں آپ کو پتا میں نے کہا بھی اسمبلی میں کہ میری تو ساری زندگی گزری ہے ایک کھیلوں کی گراؤنڈ میں جدھر مزہ ہی کھیل کے تب آتا تھا جب اسٹیڈیم پیکڈ ہو. تو وہ نا وہ پیکڈ تھا بڑی کم. میں نے شاہ محمود کو کہا, میں نے کہا کتنا مزہ آیا اسمبلی میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے, اگر اس طرح کی پارلیمنٹ ہو, پیکڈ اوپر گیلریز, ہاؤس پیکڈ, میڈیا پیکڈ, تو دل کر رہا تھا کہ بات کرنے کو. لیکن انہوں نے پہلے سے فیصلہ کر لیا میٹنگ میں کہ اگر انہوں نے جواب نہ دیے ہمارے 7 سوالوں کے, ہم نے اگر پھر نواز شریف کا جواب دیا, اس کا مطلب ہم ان کو انڈورس کریں گے, لیجیٹمائز کریں گے, اس لیے ہم نے اٹھ کے چلے جانا. ہم نے صحیح فیصلہ تھا تو صحیح. دیکھیں نا طوطے میں نے کی کہانی سنانی اور آپ تو بات صرف سمپل 4 سوال کے جواب طوطے میں نہیں کر رہے تھے نا, آپ تو اسپیسیفک بات کرتے ہیں نا آپ کی. نہیں لیکن انہوں نے پہلے سے ڈیسائیڈ ہو چکا تھا اور میں ایک جواب. آپ نے اختلافی نوٹ رکھا تھا آپ کی پارٹی میں؟ ہمارے خیال میں تو ایسا ہونا چاہیے. میں اس میٹنگ میں نہیں تھا, ہمارے ریپرزینٹیٹیوز تھے, انہوں نے بیٹھ کے ڈسکس کیا اور انہوں نے پھر جوائنٹ فیصلہ یہ کیا کہ اگر نواز شریف جواب نہیں دیں گے پھر ہم واک آؤٹ کریں گے. ٹھیک ہے. استعفے کے معاملے پہ 2 پارٹیز نہیں مانی نا, اس میں ایک ایم پی تھی اور ایک آفتاب شیرپور صاحب کی. آپ اپنے خیبر پختونخوا کے اتحادی کو اس بات پہ قائل نہیں کر سکتے کہ یار استعفا ڈیمانڈ کرنا چاہیے میں نواز شریف سے؟ دیکھیں ان کی اپنی سوچ ہے, میں نہیں جانتا اس کے پیچھے کیا سوچ ہے, لیکن دیکھیں. اچھا آپ کی تو ان کے بارے میں آج سوچ وہ نہیں ہے نا جو 2 سال پہلے تھی. 2 سال پہلے آپ دیکھیں نا شیرپور صاحب کو کرپٹ آدمی کہہ رہے تھے کنٹینر. دیکھیں ان کے 2 وزیروں کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے اور اس میں ان کا بیٹا اس سے بڑا چور, وہ تو کابینہ میں بیٹھا ہوا ہے اس وقت. نہیں ان دو بیٹوں ان 2 وزیروں کے نام آئے تھے, ان کے اوپر ہماری علیحدگی ہوئی تھی. آفتاب خان شیرپور بڑا غصہ, بڑا یعنی جتنا بڑا 2 نمبر آدمی اتنا بڑا شور. اور اچھا آفتاب خان کا بھی بیٹا تیار ہو گیا باری لینے کے لیے. آفتاب شیرپور ایک کرپٹ آدمی, اس کا بیٹا اس سے بڑا کرپٹ آدمی. ہاں لیکن دیکھیں وہ میرا یہ ڈیسیجن تھی پختونخوا کی گورنمنٹ کی. ان کو وہ سمجھتے تھے کہ ان کو اسٹرینگتھ چاہیے پرویز خٹک اور ان کی کیبنٹ,
اور وہ پرفارمنس دینے کے لیے ان کا خیال تھا ان کو اسٹرینتھ چاہیے. تو ہمیں اتنی تو ڈیولیوشن ہوتی ہے نا کہ آپ ان کو وہ اپنے فیصلے وہاں کریں, کیونکہ وہ پھر اینڈ میں کہیں گے کہ جی ہم ڈیلیوری اس لیے نہیں کر سکے کہ ہماری کولیشن اتنی کمزور تھی کہ ہم کوئی بڑے فیصلے نہیں کر سکتے, تو اس لیے کیا. اچھا آگے بڑھتے ہیں, اس پہ بات ہوتی ہے, آگے بڑھتے ہیں. یہ بھی میں سمجھ لوں نا کہ خورشید شاہ صاحب کے بارے میں بھی آپ کی رائے آج وہ نہیں ہے جو تھی گزر سے پہلے. خورشید شاہ جو اپوزیشن لیڈر ہے, خورشید شاہ میری درخواست ہے کہ آپ مہربانی کریں اپوزیشن لیڈر نہ بنے, نواز شریف کے پرائیویٹ سیکرٹری بن جائے, وہ زیادہ بہتر ہے. آپ زبردستی اب میری لڑائی نہ کروائیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کہتے ہیں یا نہیں, میں آگے بڑھ جاؤں. شیرپا صاحب والے معاملے میں نے بحث تو کی نہیں نا, میں آگے بڑھ جاتے ہیں بس کمنٹ لے رہا ہوں. رائے جو رائے میری ہے وہ تو رہے گی, لیکن دیکھیں اس وقت ملک کا کیا انٹرسٹ ہے اس وقت. ملک کا انٹرسٹ یہ ہے, اور یہ میرا ایمان ہے کہ ملک کا انٹرسٹ اس وقت ایسا ہے کہ اللہ نے ایک موقع دیا پاکستان میں کہ ہم اپنی لیڈرشپ کا احتساب کر سکے جو آج تک نہیں ہوا. اچھا خان صاحب, ٹی او آئی جب طے ہو جائیں گے, ہائپوتھیٹیکل سوال ہے, اگر طے ہو جاتے ہیں اس پہ آپ کا بھی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر جلسوں وغیرہ کا سلسلہ رک جائے گا. اگر ابھی تو یہ پروٹیسٹ تو نہیں ہو رہا ہے, ابھی فیصل آباد لاہور میں جو بھی کر رہے ہیں یہ پروٹیسٹ نہیں ہے, ایک طریقے سے پریشر بلڈنگ ٹیکٹک نہیں گورنمنٹ پہ کہ جناب ٹی او آئی پہ ایگری کریں, ایسے ہی ہے نا. یہ آپ اس طرح سمجھیں کہ یہ ایک ڈیموکریسی کا حسن ہے, آپ کا حق ہے, بالکل حسن ہے کہ آپ پبلک موبلائزیشن کرتے ہیں. تو کوئی ڈیموکریٹ کوئی فوج کے پاس تو نہیں بھاگا جاتا, یا امریکہ کے پاس تو نہیں جاتا, وہ اپنی عوام کے پاس جاتا ہے, اس کو موبلائز کرتا ہے. اور بیسکلی آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ پریشر رکھتا ہے, کیونکہ ابھی تک گورنمنٹ نواز شریف کو یہ جو نون لیگ ہے, نون لیگ کیونکہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے ہی نہیں, نہ کبھی الیکشن ہوئے ہیں, جیت رہے ہیں وہ تو ہر الیکشن جیت جاتے ہیں. وہ بلوچستان کا بھی پیناما کے بعد پہلا ایشو ہوا, سردار یار محمد رین ہار گیا. اگر آپ وہ دیکھ لیں, اگر آپ اس کو الیکشن کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں ہم, تو آپ لڑے ہیں. اچھا چلے پشاور چوتھا نمبر, کے پی اے پی کے پہلے بھی ہم چوتھے نمبر پہ تھے وہاں. اچھا ابھی تو امپروومنٹ آنی چاہیے نا نیا خیبر پختونخوا کے بعد, اس کا ہماری آپ ہر الیکشن, آپ 2013 کے بعد ہر الیکشن میں دیکھیں ہمارا ووٹ بینک اوپر گیا, ہر الیکشن میں ہارے بھی ہے نا, ووٹ بینک اوپر گیا. دورن سے بھی ہار گئے تو ہار ہی جاتے ہیں, لیکن ووٹ بینک اوپر گیا نا. ایک منٹ, لیکن میں ایک بات کہتا ہوں, دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے ریئلائز کرنا کہ یہ جو اپرچونٹی ہے نا, یہ جو اپرچونٹی ہے, اس اپرچونٹی میں ایک ہمارے ملک کو ایک موقع ملا ہے. ٹھیک ہے, موقع یہ ملا ہے کہ ایک یہ جو پولیٹیکل پارٹیز بھی ہے نا, نون لیگ بھی ہے, لیکن نون لیگ کے پر آپ کیا نون لیگ وہ کرے گی جو آئس لینڈ نے کیا تھا. آئس لینڈ کی جو پارٹی تھی پرائم منسٹر کی, اس نے فیصلہ کیا یہ پرائم منسٹر نہیں جسٹیفائی کر سکتا, ریزائن کیا, اس کو ریپلیس کر دیا. نون لیگ بھی ایک نیا لیڈر لا سکتی ہے ہاؤس میں, کوئی ڈیموکریسی تو نہیں ڈیریل ہوگی نا. ملنا بری بات ہے. کوئی پرائم منسٹر اپنی فوج سے ڈر کے خفیہ میٹنگ کرتا ہے دوسرے ملک کے پرائم منسٹر سے. 5 سال کے بعد پورے ہوں گے بس. میاں صاحب کی ایک تاریخ ہے کہ وہ پورا کر نہیں سکتے اپنا, اور مجھے ابھی بھی خطرہ تاریخ تو رہی اپنے آپ کو, ابھی خطرہ لگ رہا ہے ان کی. لیکن میں پھر سے کہتا ہوں, ویسے اتنا ٹائم تو جیسا پہلے کبھی نہیں کر سکتے. تیز بات کرتے ہو آپ. زیک گولڈ اسمتھ کی آپ نے حمایت کی, اس کی وجہ خان صاحب؟ زیک گولڈ اسمتھ کو میں نے کہا تھا کہ پالیٹکس میں ایم کیو ایم خان صاحب آپ کے خیال میں کھڑی رہی گی آخر تک؟ ایم کیو ایم ایک آدمی سے کنٹرول ہوتی ہیں, وہ اگر آپ اس آدمی کو خوش کر دیں تو وہ سارا وقت, آج میں نے استعفیٰ دیا, آج میں نے واپس لے لیا. مسلم لیگ نون سے بھی ایک پاک زمین ٹائپ پارٹی نکلنے والی, اگر ایسا ہوتا ہے, ہائپوتھیٹیکل بات ہے, تو اس پر بھی آپ یہ کہیں گے کہ یار اسٹیبلشمنٹ نے بھی بنائی تو ٹھیک بنائی, یہ بتا دیں آخر. خان صاحب یہ جوڈیشل کمیشن کی بات ہو رہی ہے جو کہ بالکل بننا چاہیے سارا کچھ. پاکستان کا ایسا واقعہ ہے جو سب کو ہلا کے رکھ دیا, آپ نے دھرنا کینسل کر دیا, اور بالکل ٹھیک عجیب و غریب ایک واقعہ ہو گیا تھا, بھول نہیں سکتے ہم اس کو. اے پی ایس کے جو بچوں کے والدین ہیں وہ بھی ایک جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. آپ کے سامنے ہوا, برسی میں تھے, والدین آ گئے, انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن بنائے, اور آپ نے کہا تھا والدین کا ہر مطالبہ مانا جائے گا. کیوں نہیں بنتا اے پی ایس بنا ہوا ہے جوڈیشل کمیشن؟ نہیں, ابھی ایک کمیشن بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر, بلکہ ابھی بٹ اس طرح کا جوڈیشل کمیشن کے صوبائی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ صوبائی چیف جسٹس کو خط لکھیں کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں, اس پہ نہیں ہونا چاہیے اے پی ایس آپ کے خیال میں؟ آپ پلیز اس کے اوپر پھر سے انکوائر کر لیں. اس کے اوپر رپورٹنگ آئی ہے جوڈیشل کمیشن کے اوپر, ایک رپورٹ دی ہے, پولیس سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا وارن کیا تھا, انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے بتایا تھا اے پی ایس کو. یہ ابھی خبر آئی ہے اس کے اوپر, ابھی ہیئرنگ ہو رہی ہے اس کی. والدین کے مطالبات کے مطابق ہو رہی ہے, چونکہ آپ خود اس تقریب میں تھے نا جہاں والدین ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. یہ والدین کے کہنے کے اوپر ہی کمیشن بنی ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے, ابھی آپ اس ریکارڈنگ کے بعد بھی فوراً آزاد کشمیر جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی تو وہاں نعرہ لگا رہی ہے مودی کا جو یار ہے غدار ہے قطر, یہ نواز شریف صاحب ہیں ابھی مودی کے؟ نواز شریف کے اوپر ایک بڑا سیریس ایلیگیشن ہے کہ وہ اپنے بزنس انٹرسٹ کو نیشنل انٹرسٹ سے آگے رکھتے ہیں,
اور یہی ہوا کہ جب پہلی دفعہ وہ گئے ہندوستان، وہ ایک سٹیل میگنیٹ کے پاس اپنے بیٹے کو لے کے چلے گئے. آپ کو پتا جب مودی کی انوگریشن پہ گئے ایک، اس کے بعد برکا دت اپنی کتاب میں لکھتی ہیں، اور کیونکہ میں برکا دت کو جانتا ہوں، انہوں نے مجھے کتاب بھی دی اور انڈر لائن کیا کہ کھٹمانڈو میں جب میٹنگ ہو رہی تھی تو سائٹ پہ خفیہ میٹنگ کروائی گئی مودی کی اور نواز شریف کی، جندل نے وہی سٹیل میگنیٹ نے. ہمارے دفتر خارجہ نے اس کو آئی تھنک اس کو نگیٹ کیا. انہوں نے کیا یا نہیں، اس نے اپنی کتاب میں لکھا. اور بھارتی صحافی کی بات پہ یقین ہے پاکستانی اور آفس کی وہ بڑی ان کی برکا دت وہاں کی ٹاپ جنرل سمجھ جاتی. بہرحال اس نے ایک اور لیکن اس سے زیادہ خوفناک بات کی. اس نے کہا کہ وہ خفیہ میٹنگ اس لیے تھی کہ مودی اپنے رائٹ ونگ سے ڈرے ہوئے تھے اور نواز شریف اپنی فوج سے ڈرے ہوئے تھے. یہ کون سا پرائم منسٹر خاندان لیکن خطرناک. مجھے یہ بتائے کوئی پرائم منسٹر اپنی فوج سے ڈر کے خفیہ میٹنگ کرتا ہے دوسرے ملک کے پرائم منسٹر سے. اچھا پھر تیسری چیز وہ لاہور بلا لیا اس کو مودی کو. اور مودی سے ملنا بری بات ہے؟ بری بات نہیں ہے لیکن آپ کی ملاقات کیسی رہی تھی مودی سے؟ دیکھیں نا میں تو آفیشیل، انہوں نے مجھے دعوت دی ہوا جب میں ہندوستان گیا، میں ملا ان کو. مودی نے آپ کو بلایا تھا دعوت دی؟ اس طرح ہوا کہ جب ہم جا رہے تھے تو انڈین ہائی کمیشن نے پوچھا کہ میں تو جا رہا تھا وہاں کانفرنس کے اوپر، انہوں نے کہا نریندر مودی سے ملنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل ملنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے کئی سوالات کرنے تھے تو میں ملا. آپ نے دیکھا بڑی امبیرسنگ سچویشن ہوئی تھی. نہیں لیکن آپ کی طرف سے ٹویٹ آیا شیریں مزاری صاحبہ کی طرف سے کہ مودی کے کہنے میں مجھ سے ملیں. وکرام سراب وہاں کے ایکسٹرنل جو ڈویژن ہے ان کا افیئر اس نے ٹویٹ کر دیا واپس کہ نہیں صاحب یہ خان صاحب کی کہنے پہ ہوئی تھی. اب دیکھیں یہ کام کسی اور کے ساتھ بہت آپ لتاڑ دیں. میں آپ کو ایگزیکٹ چیز بتا رہا ہوں، اس میں کوئی اس پہ ایک چیز بھی ادھر ادھر نہیں ہے. میں بھی آپ کو ٹویٹس بتا رہا ہوں لیکن میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں. فیکٹ یہ تھا میں جا رہا تھا، میری ایک کانفرنس تھی ایک دن کی. میں جب وہاں کانفرنس پہ جا رہا تھا تو انڈین ہائی کمیشن نے ظاہر ویزا دیا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ملنا چاہتے ہیں پرائم منسٹر کو؟ آپ نے کہا ضرور. میں نے کہا ملنا چاہتا ہوں. تو آپ اس میں خود ہی فیصلہ کر لیں کہ اس کے اندر کس نے کہا کس نے نہیں کہا. آپ نے کشمیر میں بات کی مودی سے کہ یار کیا ظلم و ستم ہے، کیا ہم نے یہ ضرور کہا کہ پاکستان کا ایشو ایک کشمیر کا ایک ایسا ایشو ہے کہ آپ سارے بھی ایشوز باقی حل کر لیں، اگر کشمیر کا ایشو حل نہیں ہوتا تو امن نہیں آنے لگا. اچھا آخری میں 2-3 سوالات تھے سر. ایک تو یہ کہ ابھی قومی اسمبلی میں ایک بل منظور ہو رہا ہے تنخواہوں میں اضافے کا، پی ٹی آئی اس کی حمایت کرے گی پارلیمنٹ میں؟ میں تو اخبار میں پڑھا، آپ کو پتا میں اچھی خاصی بڑھی ہے 4-5 گنا. ہاں میں نے سنا کہ بہت زیادہ بڑھایا گیا ہے. بڑھ جائے گی سر بس بہت بڑھائی گئی ہے. دیکھیں آج کل کے زمانے میں یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں کے جو حالات ہیں نا پاکستان میں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں زیادہ سینسٹیو ہونا چاہیے تھا کہ اتنی بڑی آپ ایک دم میرے خیال میں کچھ 400 میرے خیال میں یہ نہیں کرنی چاہیے. تو پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں اس کو کرے گی اپوز کرے گی؟ میں نے تو اخبار میں پڑھا، میں ابھی بات آپ جاتے ہی نہیں خان صاحب پارلیمنٹ. دیکھیں نواز شریف صاحب سے 55 بار ہے، آپ 16 بار ہے، مطلب دیکھیں نا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اب آپ دیکھ لیں کہ اگر تو نواز شریف آئیں پارلیمنٹ میں اور آپ سے 3 گنا زیادہ ہے، بہت کم ہے، آنا چاہیے ان کو. لیکن آپ تو آ ہی نہیں رہے بالکل. ہونا پتہ کیا چاہیے، ہونا کیا چاہیے. دیکھیں نا میں ایک ملک پارٹی کا ہیڈ ہوں، میری بڑی ذمہ داری ہے اس وقت. پختونخوا میں ذرا زیادہ زور لگا رہا ہوں. پاکستان کے ہیڈ ہیں. نہیں میں بہت زیادہ زور لگا رہا ہوں، باقی پاکستان بھی جانا پڑتا ہے. ہونا چاہیے ایک جو برطانیہ کے اندر ہوتا ہے پرائم منسٹر کوسچن ٹائم. انشاءاللہ جب تحریک انصاف پاور میں آئے گی پرائم منسٹر کوسچن ٹائم ہوگا. کب ہونے لگا ہے انشاءاللہ؟ وہ جب بھی ہوگا اگلی بار انشاءاللہ تحریک انصاف کی. اگلی باری کب آنے لگی ہے؟ اور جلدی آئے گی انشاءاللہ. 5 سال کے بعد پورے ہوں گے 5 سال. میاں صاحب کی ایک تاریخ ہے کہ وہ پورا کر نہیں سکتے اپنا، اور مجھے ابھی بھی خطرہ تاریخ دو رہی اپنے آپ کو، ابھی خطرہ لگ رہا ہے ان کی. لیکن میں پھر سے کہتا ہوں ویسے اتنا ٹائم تو کر لیا جتنا پہلے کبھی نہیں کر سکتے. اتنی تیز بات کرتے ہو آپ. ایک سنو بات، پرائم منسٹر کا کام ہونا چاہیے کہ ہر ہفتے پرائم منسٹر کوسچن ٹائم ہونا چاہیے. سب کو ہر اور اکاؤنٹیبل وہاں کھڑا ہو، لوگوں کا جواب دے. یہ ضروری اس لیے ہے کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے. پرائم منسٹر امپاور کرتا ہے، پرائم منسٹر لیڈر آف دا ہاؤس پرائم منسٹر ہے. وہ جتنی اہمیت دے گا اتنی ہاؤس کی اہمیت ہے. میں نے اس لیے کہا کہ میرا بڑا افسوس ہوا اس دن میں بات نہیں کر سکا جب پرائم منسٹر تھے. میں کیا کرتا، خیر ایک ضابطہ رانگ ڈیسیژن نہیں، ہاتھ بات تو نہیں ہو گیا نا. نہیں ان کا فیصلہ تھا، دیکھ پہلے سے فیصلہ تھا. لیکن پیپلز پارٹی ملی بھی اگر پرائم منسٹر کوسچن ٹائم ہو، آپ یقین کریں کہ اتنی امپاورڈ پارلیمنٹ ہوگی، پارلیمنٹ کے اندر انٹرسٹ ہوگا، پارلیمنٹ کے اندر فیصلے ہوں گے. سارے فیصلے تو باہر ہو جاتے ہیں پارلیمنٹ کے. یہ پارلیمنٹ تو چھوڑیں، کیبنٹ میٹنگ نہیں کرتے نواز شریف. ابھی اتنے پتہ نہیں کتنے مہینوں بعد ہوئی ہے.
سر برطانیہ کی آپ نے بات کی اور وہ بھی پینما کی وہ پینما کے چکر میں بات ٹھیک ہے, اور پہلے بھی جب پارلیمان میں آنا شروع کیا تھا تو دھرنے کی وجہ سے آنا شروع کیا تھا. ویسے خان صاحب آپ کو دھرنے سے زیادہ یقین ہے کہ نواز شریف صاحب جائیں گے؟ دھرنے کے دنوں میں بھی آپ کو یقین تھا نا کہ نواز شریف صاحب جائیں لیکن گے؟ یہ دھرنے میں تو اگر آپ وہ جو جوڈیشل کمیشن بنی اگر اس کا رزلٹ لے لینا, صرف رزلٹ لے لیں, انہوں نے جو میں ہاں صاحب آپ نے کہا تھا وہ رزلٹ ہماری فیور میں نہیں ہے تو الزامات نہیں دہرائیں گے. نہیں, میں نے قبول, میں نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ جو رزلٹ ہوگا میں قبول. جہانگیر ترین صاحب نے کہا نظریہ ضرورت, پتہ ہے آپ کو؟ ٹھیک کہا, ٹھیک کہا. میں سن لینا ضرور, آپ رزلٹ کا سن لینا. کبھی بھی آپ نے ایسا رزلٹ سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ دی الیکشن واز لارجلی لافل؟ یہ کبھی یا لافل ہوتا ہے یا ان لافل ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ کتنا خطرناک رزلٹ ہے. اس کا مطلب کہ 60% میں اگر لافل کر لوں, 40% چوری کر لوں, وہ ٹھیک ہے, وہ جائز ہے. کبھی آپ نے ایسا رزلٹ سنا ہے؟ یہ برطانیہ کی آپ نے بات کی, زیک گولڈ سمتھ کی آپ نے حمایت کی, اس کی وجہ خان صاحب؟ زیک گولڈ سمتھ کو میں نے کہا تھا کہ پالیٹکس میں وہ ایک ایماندار, ایک فیئر آدمی ہے. میں اس کو جو جانتا ہوں, اس کی کیمپین اس نے اچھی نہیں کی, کیمپین اچھی نہیں کی, لیکن صادق خان کو دہشت گردی کا دہشت گرد سے ملے گا. لیکن میں صادق خان کو نہیں جانتا, اور میں اب صادق خان بن گئے ہیں. میں پوری ان کی میں ہوپ کرتا ہوں کہ وہ کامیاب ہو, کیونکہ پہلی دفعہ ایک مسلمان میئر بنا ہے. لیکن میرا جو تجربہ ہے نا وہ یہ ہے. آپ نے کوشش تو پوری کی تھی نا بنانے؟ نہیں, میں نے صادق خان کے خلاف کوئی بات نہیں کی. زیک کی حمایت کی صادق کے خلاف ہوا نا, وسیم بدامی کے خلاف تھوڑی ہوا خان صاحب. مفت تمہارے ساتھ اتنی تیز بولتے ہو. ایک تو دیکھو میں نے زیک کو جانتا ہوں, میں نے اس کی حمایت کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے زیک نے بہتر ہونا تھا. کیوں اب سنیں کیوں. کیونکہ اگر آپ مسلمان ہوں اور آپ الیکٹ ہو جائیں وہاں, تو آپ کے اوپر اتنا پریشر ہوگا کہ ان کے لیے اتنا سا انہوں نے مسلمانوں کی حمایت کی نا, تو لوگوں نے کہا جی دیکھیں یہ صادق خان نے مسلمان کی ہے. اور زیک کے لیے زیادہ آسان تھا مسلمانوں کے لیے حمایت کرنا. آخری بات یہ بتا دیں, پینما کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اپوزیشن کی ساری جماعتوں کی ہم نے بات کر لی. ایم کیو ایم خان صاحب آپ کے خیال میں کھڑی رہی گی آخر تک؟ آپ نے دیکھا ابھی چلے گئے تھے پھر واپس آ گئے, وہ عجیب. انفارچونیٹلی ایم کیو ایم ایک آدمی سے کنٹرول ہوتی ہیں. وہ اگر آپ اس آدمی کو خوش کر دیں تو وہ سارا وقت, آج میں نے استعفیٰ دیا, آج میں نے واپس لے لیا, آج میں نے یہ کیا, آج میں نے یہ, تو وہ ایم کیو ایم کا کوئی کسی کو پتہ نہیں ہوتا کب کیا کرے. آپ کو پینما کے معاملے میں نہیں پتا ایم کیو ایم کہاں جائے گی؟ میں نہیں کہہ سکتا, کوئی آئیڈیا نہیں آپ کو. ایم کیو ایم کے بعد جو پاک سے زمین پارٹی بنی خان صاحب, اس پہ آپ نے کہا کہ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں بنائی ہے تو پھر ٹھیک بنائیے یار. اچھا, اب آج کل خبریں غلط بھی ہو سکتی ہیں. آج حامد میر صاحب نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ مسلم لیگ نون سے بھی ایک پاک زمین ٹائپ پارٹی نکلنے والی. اگر ایسا ہوتا ہے, ہائپوتھیٹیکل بات ہے, تو اس پر بھی آپ یہ کہیں گے کہ یار اسٹیبلشمنٹ نے بھی بنائی تو ٹھیک بنائی ہے؟ بتا دیں آخر اب اس کا میں کیا جواب بتا دیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں, ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو, اگر ہو تو کیا. پاک سرزمین کا میں صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں, جو بھی پارٹی اگر وہ یہ ایکسپوز کر رہی ہے, جو سب کو پتا تھا کہ رو کی فنڈنگ جاری ہے, رو میں ٹریننگ, رو کی ٹریننگ ہے, دہشت گردی ہے, یہ ساروں کو پتا تھا. لیکن اگر ہم کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی مہاجر کے خلاف بات کر رہے ہیں, حالانکہ میری والدہ مہاجر ہیں. لیکن جب مصطفیٰ کمال جیسے جو کہ ایک سٹار تھے ایم کیو ایم کے, جب وہ یہ کہتے ہیں تو اس کا امپیکٹ اور ہوتا ہے. وہ سٹار آپ کا بھی ایک تارا توڑ کے لے گئے, 2 ایم پی آپ کے ایک لے گئے. اچھا ہے, لے جائیں. اچھا خیر, کوئی مائنڈ نہیں کیا آپ نے اس بات میں لوگوں کے آنے جانے سے کبھی آج تک نہ پارٹی اوپر. تو نون سے ایک پاک سرزمین نکلی تو اچھا ہوگا یا برا ہوگا؟ مجھے پتا نہیں اب نون کا کون سا پاک سرزمین اگر نکلی تو آپ دیکھ کے فیصلہ کریں گے. اصولاً ہونا کیا چاہیے, اصل پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے جو ہونا چاہیے, نون اپنا ایک نیا پرائم منسٹر لے کے آئے, جب تک نواز شریف نہیں کرتے. کوئی بھی آپ کے دوست چودھری نثار ہوں گے, خود کر دیں, کسی کو بھی لے آئیں. میں اس لیے کہتا ہوں میں چودھری نثار کا نام نہیں لینا, اس بیچارے کے پیچھے نہ سارے پڑ جائیں. نہیں, آپ کی اپنی رائے تو دیں. آپ کے خیال میں موضوع ترین چودھری نثار ہے آپ کے خیال میں؟ اس کے پورا گروپ بنا ہوا, اس کی ٹانگیں کھینچیں گے, اس لیے میں کچھ نہیں کہتا. نون لیگ کو خود ایک چوز کرنا چاہیے, ایک ایسا آدمی جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا پرائم منسٹر بنے, اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی. دیکھیں آپ کہیں بھی دنیا میں اگر جس طرح آئس لینڈ کا پرائم منسٹر ہے, جمہوریت تو کمزور نہیں نہ ہوئی, دوسرا آدمی بن گیا, یہاں بھی دوسرا بنا دے. لیکن مجھے جو ڈر ہے نواز شریف نون لیگ کو اپنے ساتھ نیچے لے کے جائے. ساتھ لے جائیں گے مطلب کیا, نون کی پاپولیرٹی ڈاؤن ہو جائے گی, اس کا مطلب یہ ہے. اور کیا, اگر وہ آپ کے لیے اچھی بات ہے تو خوش ہوں آپ. پاکستان کے لیے اچھا ہے, میرے لیے اچھا نہیں ہے. پاکستان کے لیے اچھا ہے, اچھے مشورے دے رہے ہیں. ایک دفعہ طاقتور آدمی کا احتساب ہوگا, پاکستان کی بہتری ہوگی. بس ایم کیو ایم کی بات ہوئی تو بالکل آخری سوال, کراچی کی میں پی ٹی آئی ڈیزاسٹر ہو رہا ہے خان صاحب. لوکل الیکشنز میں خبر یہ نہیں تھی کہ پہلا نمبر کون آیا, خبر یہ تھی کہ پی ٹی آئی کے ووٹ نون سے بھی کم ہوئے کراچی میں. ابھی بھی جو جنرل الیکشن ہوا
बड़ा काम खराब हो गया। बाय इलेक्शंस, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस, कोई क्राइटेरिया नहीं होता। नून लीग पंजाब में सारे बाय इलेक्शन हारी, काफ लीग से मुशर्रफ के दौर में सारे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हारी, एक नाज़िम नहीं था और जनरल इलेक्शन जीत गई। वो क्राइटेरिया नहीं होता, उसकी सर्कमस्टांसेस होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन पार्टी की डिपेंड करता है, आपके कैंडिडेट की ताकत डिपेंड करती है बाय इलेक्शन के अंदर। ये क्राइटेरिया नहीं होता, क्योंकि अगर ये होता तो आज काफी आज भी पावर में होती। राइट, इमरान खान साहब, थैंक यू वेरी मच।